انڈیا دی مودی کویشن پر ملک میں ہنگامہ ہے۔ اس سیریز میں وزیر اعظم مودی اور ہندوستانی مسلمان گجرات فسادات CAA دفعہ 370 کے خاتمے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے BBC کی ڈاکومنٹری کو لے کر کہا ہے کہ یہ ہندوستان کے خلاف ایک خاص قسم کا غلط پروپیگنڈا مہم اور بیانہ چلانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹری ہندوستان میں نہیں دکھائی جا سکتی ہے۔ یہ ڈاکومنٹری BBC پر نشر کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے پریس کانفرنس کے ذریعے کہا کہ ہم یہی کہیں گے کہ یہ ہندوستان کے خلاف ایک غلط پروپیگنڈا چلانے کی کوشش ہے۔ یہ ڈاکومنٹری دکھاتی ہے کہ اس سے منسلک لوگ اور تنظیمیں ایک خاص قسم کی سوچ رکھتی ہیں، کیونکہ اس میں حقائق اور امر واقعہ کو لے کر غیر جانبداری نہیں دکھائی گئی ہے۔ یہ ایک نو آبادیاتی ذہنیت کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی سفارتکاروں کے جانچ اور پڑتال جیسے الفاظ کے استعمال سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاص ذہنیت ہے۔ کیا وہ لوگ اب بھی یہاں حکمرانی کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نو آبادیاتی ذہنیت کے ساتھ اس ڈاکومنٹری کو بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا پیس ہے، اس میں معرضیت کا فقدان ہے، یہ جانبدار ہے۔ دھیان دیں کہ اسے ہندوستان میں ٹیلی کاسٹ نہیں کیا گیا ہے۔ قبل ازیں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نامی رینجر نے بدھ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی پر نکتہ چینی کرنے والی نئے سیریز پر BBC کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے BBC کی مبینہ جانبدارانہ رپورٹنگ کی مذمت کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ BBC آپ نے 1 ارب سے زیادہ ہندوستانیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ یہ جمہوری طور پر منتخب ہندوستانی وزیر اعظم، پولیس اور ہندوستانی عدلیہ کی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 2002 کے فسادات اور جانی نقصان کی مذمت کرتے ہیں، لیکن BBC نے جس طرح سے جانبدارانہ رپورٹنگ کی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانوی نشریاتی ادارہ BBC 2 اب اپنی 2 حصوں پر مشتمل نیوز سیریز انڈیا دی مودی کویشن کے لیے سرخیوں میں ہے، اور BBC پر جانبدارانہ کوریج کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ BBC نے اپنی سیریز میں کہا ہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اور ہندوستان کی مسلم اقلیت کے درمیان تناؤ ہے، اور 2002 کے فسادات میں ان کے کردار کے دعووں کی تحقیقات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سیریز میں اس بات کی جانچ کرنے کی بات کہی گئی ہے کہ کیسے نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد ہندوستان کی مسلم آبادی کے تئیں ان کی حکومت کے رویے کے بارے میں اکثر الزامات لگتے رہے ہیں، اور متنازعہ پالیسیوں کا ایک سلسلہ نافذ کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کریں گے کہ 2019 کے انتخابات جیتنے کے بعد مودی نے مسلمانوں پر مظالم بڑھانے کے لیے کتنے فیصلے لیے، جس میں کشمیر سے آرٹیکل 370 کی منسوخی اور شہریت ترمیم قانون وغیرہ شامل ہے۔ وہیں کے ہندوستانی شہریوں نے ڈاکومنٹری پر تنقید کرتے ہوئے BBC کو 1943 کے بنگال کے قحط پر ایک سیریز چلانے کا مشورہ دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 30 لاکھ افراد غذائی قلت یا بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک اور ٹویٹر صارف نے BBC کو مشورہ دیا کہ وہ برطانیہ کے مسائل پر توجہ مرکوز کرے، کیونکہ برطانیہ تقریباً تمام پیرامیٹرز میں ہندوستان سے پیچھے ہے۔ حال ہی میں ہندوستان برطانیہ کو شکست دے کر دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن گیا ہے، اور دہائی کے آخر تک تیسری سب سے بڑی معیشت بننے والا ہے۔ اب ہندوستان ڈالر کے لحاظ سے معاشی میدان میں صرف 4 ممالک سے پیچھے ہے۔ جن ممالک کی معیشت ہندوستان سے بڑی ہے وہ امریکہ، چین، جاپان اور جرمنی ہیں۔